اچھا اچھا ادھر سے آ جائیں. کدھر؟ اچھا آپ اگلے نمبر پہ جاؤ. اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے نا اسپیشل. ہاں ہاں نہ اسپیشل. اچھا چل ٹھیک ہے چلو. نہیں میں اچھا چل ٹھیک ہے دیکھ لو بس ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ میں تو نہیں یہ کہہ رہے کہ نہیں کوشچن میں آپ کو دے دیں گے. اچھا چل ٹھیک ہے جو آپ کمفرٹیبل سمجھو لیکن نہیں میں تو کی کمفرٹیبل کرنا ہے کہ ہمارے درمیان بات نہیں. چلو بس ٹھیک ہے لا کر. ہاں نہیں نہیں ایک چیز تو کرنی تھی وہ ویسے پاس رکھو. آج ہمارا جو وہ صرف وہ ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے جج ریلیٹڈ سب رکھے ہوئے ہیں. یہ ہو رہا ہے پیچھے ہو رہے ٹھیک میٹنگ ٹھیک ہو گئی. ہاں میٹنگ تو ہو گئی. چلو گڈ. ہاں بڑی اچھی تھی. پروسیس ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا شکر ہے. یہ بھی بہت شکر ہے. نہ یہ نہیں. اچھا نہیں بس کوئی نہیں ہے ایشو کو میں نے بیس بنانا بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پھر کوشچن لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ویلکم ایوری بڈی. اور صاحبانی آپ لوگوں کی کیا تشریف لائے اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر. ہم بھی آپ کا کچھ زیادہ وقت نہیں لیں گے. موجود تھے جس وقت میری اگر گواہی کرانا ہو وہ خان نے کہا تھا نا آپ نے کہنا ہے اس حد تک دیکھ لینا نا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. آئی واز دیئر نیازی واز دیئر. ہم بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لیں اور ایک دو سبجیکٹس ہیں جو آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہے. اس لیے میں نے چیئرمین صاحب کو بھی تجویز دی ہے کہ وہ آ کے خود آپ سے بات کریں. تھینک یو ونس اگین. اٹس اوور ٹو یو سر. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین آپ لوگوں کا بڑا شکریہ واقعی کہ آپ شارٹ نوٹس پہ آ گئے تھے اور بڑی مختصر گفتگو کرنی ہے. اور گفتگو تو ہم کہتے رہتے آپ کے ساتھ آج بھی بات ہوئی ہے لیکن صرف ایک دو موضوع پہ آپ سے گوش گزار کروانی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا تھا پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی. اس سٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے یا انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے, اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے, عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے, باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے. پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو. بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں. ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے. ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو, اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ آ جائے نا مرو صاحب, آ جائے بیٹھے میرے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ آ جائے, بلا لے بیٹھ جائیں تو آئیں, بلا لے بیٹھ. ساتھ ہی ساتھ
جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں، پہلی بات میں نے آپ کو کہی خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں، مروت صاحب بھی آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے۔ دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی، آدو کورم تھا یا نہیں تھا، بر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں۔ اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو، اور ہر صورت الیکشن ہو، اور الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے، یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر لے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو، میں نے صرف یہ 2 باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا، اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ 1 بائی 1 پلیز، ہم آرڈرلی طریقے سے کوشچن سب کے لے لیں گے، کسی کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے۔ حیدر شیرازی جی پلیز۔ جی ہلو، دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ دیکھو، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے، عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھو، یہ ایک پارٹی کا ذاتی حیثیت کا نہیں ہے۔ دیکھو ایک آئینی قانونی مسئلہ ہے، میں نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ 12 کروڑ عوام میں سے، اگر 12 کروڑ ووٹر میں سے اگر آپ ہماری جو آپ لوگوں کی دیے ہوئے سروے کے مطابق اگر دیکھیں تو 10 کروڑ عوام کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے۔ 10 کروڑ جو ہم سمجھتے ہیں ان ووٹرز میں سے ہمارے 10 کروڑ ووٹرز ہوں گے، ان کو وہ کنفیوز ہوں گے، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش ہوگی۔ تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ میٹر جلد ریزالو ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدلیہ پہ ہم نے اعتماد کی۔ جہاں تک دوسری کوشچن کا تعلق ہے تو دیکھو، میاں صاحب کو اس وقت ایک اور تھا، وہ دستخط شارہ سائن کر چکے تھے، اور میاں صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جن کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جس وقت وہ ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا، سمبل کا ایشو نہیں تھا۔ تو ہمارا ایشو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ جی ایک پلیز ہاتھ کھڑا کر لیں جس سے بات کرنی ہے۔ کرمنل کیس کا کیسے وہ تحقیقات کر سکتی ہے کمیٹی؟ جوڈیشل کمیشن کا دیکھو، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، جو بھی ہے اس کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو آپ خود جج اور جوری نہیں بن سکتے، اور ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جا چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کراؤ، اور جیسے آپ جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے جو قانون کے تقاضے وہ پورے ہو سکے، تو ہم تو بہت پہلے ایک درخواست لے کے جا چکے ہیں۔ حکومت کی کمیٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو اگر تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو اور جوڈیشل ہو۔
بات نہیں دیکھو پیک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے، میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کوئی سکم تھا، لیکن ادروائز جتنی بھی نامینیشنز فارم ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ آلموسٹ ایک ڈیٹو کاپی تھی، اسی طریقے سے سارے آرڈر لکھے گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، جج صاحب نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کر دیا تھا کہ 3 مختلف حلقے ہیں اور 3 مختلف آروز ہیں جو ان حلقوں کے، لیکن ان کے جو ریجیکشن کے آرڈر تھے وہ آلموسٹ ڈیٹو سمپل سیم تھی. تو اس لیے یہ ایک ہے، لیکن جتنے تیزی سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ٹیکنیکل بنیادوں پہ، الحمدللہ عدلیہ نے ان کو ریسٹور کیا اور ریسٹور بھی ہوں گے سارے. نہیں کوئی پریس کانفرنس کے بعد نہیں ہوگی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک عمیر نیازی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک نوٹس ہے، نوٹس پہ کنٹمپٹ کورٹ نے کہا تھا، لیکن اس وقت ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی. جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ کو بتائیں گے اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ یہ پیرامیٹرز تھے اور یہ کنٹینٹس تھے اس اپلیکیشن کے، تو مجھے کبھی امید ہے سپریم کورٹ اپنا نوٹس ریکال کرے گی. اس لیے کنٹمپٹ کی وہ نہیں پروسیڈنگز نہیں ہوگی. آپ کبھی بھی کسی لیٹیگنٹ کو سزا نہیں دے رہے کہ آپ میرے پاس کیسے آئے، بھلا اس کا جو ویو بنتا ہو نہ ہو. ہمارا وہی ویو آج بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ RO جوڈیشری سے ہو، اور یہ پہلے سے بھی ہماری یہ سبمیشن تھی اور اس باقی الیکشنز میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو وہ تو نہیں ہوگا. جہاں تک آپ سینیٹرز کی کہتے ہیں تو سینٹ پہ کارروائی نہیں ہوتی کنٹمپٹ کی. ہم کنٹمپٹ کو ویسے بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کسی کے خلاف ہو، لیکن یہ آپ کو واضح کر دیا کہ اس جو ریزولوشن ہے اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو اگنور کیا جائے گا. دیکھیں ہم ہر صورت چاہ رہے ہیں اور پہلے دن سے چاہ رہے ہیں. ہم نے 2 اسمبلیاں جو ہماری ختم ہو گئی تھی اس میں بھی ہم کہتے رہے کہ اگر ہم نے الیکشن کرانے ہیں تو وقت پہ الیکشن ہو. الیکشن جیسے بھی ہوئے ہم بلہ بھی مانگ رہے ہیں، بلے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ہمیں بلا ملے گا، لیکن میدان ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بائٹ کاٹ نہیں ہوگا. ہماری انڈر 19 ٹیم بھی لڑے گی، برن کا مقابلہ کریں گے. ان لوگوں کا ہم نے راستہ روکنا ہے. دیکھیں میں جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے جو اقدام ہے اور رات کے دیر اندھیری میں وہ چلے گئے اور اسلام آباد سے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے چلے گئے، میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کر لیا ہے اور ریلیف فوراً دینے چاہیے. باقی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بڑے سارے لوگ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اور غیر مرضی کے خلاف، یہی تو ریزن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے. دیکھیں جو ہمارے سینیٹر صاحب نے جنہوں نے کیا تھا اس کو شوکاز ہم نے ایشو کر لیا تھا اور ایکسپلینیشن مانگی ہے اور ہم پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایکسپلینیشن مانگیں گے. پیچھے جی پیچھے دیکھو قانونی طور پر تو 13 کے بعد ہی شروع ہوگی، کیونکہ جس وقت آپ کو نشان الاٹ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کمپین میں چلے جاتے ہیں. باقی بھی وہ کریں گے. ہماری انشاءاللہ تک کمپین کی پوری تیاری ہے. صرف سپریم کورٹ سے جلد امید ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ وہ کر دیں. نہیں دیکھو جہاں تک ہمارے رشتہ داریوں پہ ہم کوئی نہیں دیتے. خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ کا جو کہ انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. سارے نظریاتی لوگوں کو ہی الیکشن جو ٹکٹس ہے وہی ملتے ہیں اور اسی مرتبہ ان نظریاتی لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹکٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 دن میں آپ کے سامنے سارے نام آ جائیں گے.
देखो, जहाँ तक रचीज जरेलवी कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे, और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन भी दरख्वास्त दे दी थी। दोबारा बताइएगा। देखो, हमने ड्यूटियाँ असाइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जहाँ जलसे जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों में गया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज़ यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है, और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ, और मुख्तलिफ जगहों पर गए थे और पार्टी ने फुली सपोर्ट कर दिया, वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने किया। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस अरसा में किया है वो बड़ा कमेंडेबल है। एक सेकंड, देखो इंशाल्लाह पहली तो उम्मीद रखो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात यही। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, नहीं देखो यहाँ नहीं, जवाब सुन लो, एक मिनट जवाब सुन लो। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदम एतमाद है। The matter isn't, this is where it ends. This is ends here. नहीं कोई कंफ्यूजन, देखो वो आज भी है, लेकिन बहस ना करें, सर जवाब सुने, सवाल करें और जवाब सुने प्लीज। एक मिनट ठहरो ना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप बात करो मरवत, एक मिनट यार, जवाब सुने ना, सवाल करें, जवाब सुने। कोई ये बात नहीं है, बिल्कुल कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ ताकि आपका मैंने वेलकम भी इसलिए किया। सुन ले, अगर देखिए एक मिनट में आपको करेंगे तो मैं कॉल ऑफ एक मिनट प्लीज ये चीज से शुरू कर ले कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड यार एक मिनट के लिए करो ना, एक मिनट के लिए कर दे यार। चेयरमैन साहब की यार आपको एक मिनट मुझे दे देना बरबस, एक मिनट मुझे दे देना, मुझे वो दे देना एक मिनट के लिए बरबस। एक मिनट याद सुनो ना जरा, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं ना। मैंने क्वेश्चंस कर लिए, आंसर ले लिया, मैंने उसको वेलकम किया, बताया भी था, वो आपके सामने आए भी गए। खान साहब से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर लिया, दैट्स एंड्स द मैटर। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको बावर करा। एक क्वेश्चंस की मैं वो दे देता, देखिए एक मिनट सुनिए, वो यही मैं पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न हम पार्टी में न खान साहब की स्टेटमेंट रिलेटेड, दैट्स इट, वन क्वेश्चन। जी एक मिनट, जी बस सर नहीं, एक मिनट ठहरो उधर, एक मिनट ठहरो, एक मिनट सहनो सर, एक मिनट, नहीं प्लीज़ देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नहीं, मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे, पंजोता साहब भी दूर जाके बैठे, यहाँ सीटें नहीं थी और हमारे बंदे खड़े थे 10 वोट ये हमारे पास थे। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा हमने ये सीट
دیکھو لیول پلینگ فیلڈ ہمارے تحفظات ابھی بھی ہے، اور اس میں ہم نے جو کل پرسوں منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی ایم اے بھی فائل کی ہے، اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے، وہ اس میں موجود ہے، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے۔ بس ہو گیا، وہ نہیں بولنا چاہ رہے۔ چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہیں، کلیئر، یہ میری لیڈر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سنے بس ہو گیا نا، وہ بس سنے صحیح، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے سنے یار مجھے جواب، میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنس حاصل ہے، اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا۔ میں نے اپنے تئیں جو بیان دیا تھا کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست تسلیم کیا۔ بس بات ختم ہو گئی، تھینک یو۔